اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں وہ اسباب بیان کر رہے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان کے اوپر نحوست طاری ہوتی ہے، افلاس اس پر آتی ہے۔ تو یہ کون کون سے اسباب ہیں؟ ایک ہی محلے میں رہنے والا ایک شخص جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، دوسرا محنت بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سست روی اس میں ہوتی ہے، اور غربت و افلاس اس پر ہوتی ہے، تو یقیناً ان کے پیچھے بہت سارے اسباب و علل موجود ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے یہ حالات اس طرح بن جاتے ہیں۔ تو ان اسباب میں سے جو اہل بیت علیہ السلام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئے ہیں، ان اسباب میں سے چند اسباب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ پہلا ایک سبب ہے کہ رات کو جھاڑو دینا، یہ نحوست کا سبب ہے۔ رات کو گھر میں جھاڑو دینا یہ نحوست کے سبب ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا، یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ناخن جو ہیں وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی جو ہے یہ انسان کے اندر نحوست پیدا کرتی ہے، غربت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، مکڑیوں کا جالا گھر میں بہت سارے جالے بن گئے، اسے میں پریشانی نہیں، اسے کوئی اتارنے کی اسے کوشش ہی نہیں کی اور وہ سارا گھر وہ جالوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جالوں کا گھر میں بننا اور اسے نہ اتارنا، یہ بھی کیا ہے؟ غربت کا سبب بنتا ہے، نحوست کا سبب ہے۔ اس کے بعد کوڑا گھر میں رکھنا، جمع کر کے رکھنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں ایک خاص ٹائم تک بندہ رکھتا ہے اور پھر اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا، نہیں، یہ گھر میں پڑا رہا ہے کوڑا کرکٹ، تو یہ بھی کیا ہے؟ نحوست کا اسباب ہے، کیونکہ گھر اگر گندا رہے، نجس رہے، تو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ نحوست کا اسباب ہوگا۔ تو سائنسی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو گھر میں اگر گندگی ہے تو وہ جراثیم کا سبب بنے گا اور پھر وہاں پر بیماریاں پیدا ہوں گی، تو پھر وہ بھی انسان کے لیے سست روی کا سبب بنے گا۔ منہ سے چراغ بجھانا، اب تو وہ ویسے وہ چراغ نہیں ہے، پہلے وہ چراغ ہوتے تھے جنہیں وہ پھونک مار کر بجھایا جاتا تھا، تو ابھی تو ویسے بلب وغیرہ اس میں وہ پھونک نہیں ہوتی، مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، یہ بھی نحوست کا سبب ہے۔ جو شخص زیادہ جلدی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کیا نحوست کا سبب ہوتا ہے اور غربت کا سبب بنتا ہے۔ غربت کا سبب بنتا ہے۔ نماز کو آہستہ پڑھنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ بھی نحوست کا سبب ہے اور غربت کا سبب ہے کہ جھوٹی قسم اگر کوئی شخص کھائے۔ اس کے بعد زنا کرنا، زنا، بس یہاں پر ہم ختم کریں گے، ویسے اور بھی کافی اسباب ہیں جن کی وجہ سے نحوست بھی پیدا ہوتی ہے اور غربت کا جو سبب بنتے ہیں۔ زنا کرنا یہ سب سے بڑا سبب ہے تباہ و بربادی کا۔ جو لوگ زنا کا عادی جو شخص ہو جاتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار فنا ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے وہ نحوست آ جاتی ہے، پھر وہ ان کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بھی جو ہے وہ نحوست کا سبب ہے۔ اس کے بعد تقریباً ہم نے بیان کر دی فقیروں سے بے توجہی کرنا، یعنی کہ جو حقیقی معنی میں فقراء ہیں ان سے بے توجہی کرنا۔ چوکھٹ پر بیٹھنا، یہ بھی نحوست کا سبب ہے۔ قبر پر بیٹھنا، یعنی ایک تو فاتح کے لیے بندہ جاتا ہے، فاتح کے علاوہ ویسے قبر پر بیٹھا رہے، یہ بھی کیا ہے؟ زیادہ اس طرح بیٹھنا، اس کے اوپر ویسے بیٹھا رہنا، یہ بھی نحوست کا سبب ہے۔ حرص کرنا، زیادہ حرص کرنا، حریص بن جانا مال و دنیا کا، تو یہ بھی نحوست کا سبب ہے اور غربت کے اسباب میں سے ہے۔ تو مومنین کرام، اب ان کی وضاحت ضروری نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے ہوتا ویڈیو میں، کیونکہ شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں، تو یہ تمام یہ جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان پر غربت آتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا امتحان پروردگار، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر یہ اسباب آپ میں ہیں، یہ علل آپ میں موجود ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر آپ پر غربت آئی ہے تو پھر وہ اللہ کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ آپ نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے اپنے لیے کہ وہ نحوست اور غربت کے اسباب میں سے تھے۔
تو مومنین اکرام خود کو ان چیزوں سے بچائیں اور پروردگار کو شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ پروردگار ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار تمام پریشان مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔